بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ عمران خان کی سیاست کا کمال ہے کہ ادارے بھی آپس میں لڑ رہے ہیں، سیاسی خاندان بھی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مسلم لیگ کاف کے اندر بھی لڑائی ہوئی، چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز لائی دو گروپ آمنے سامنے آ گئے۔ اور اس کے علاوہ اور بہت سی مثالیں ہیں کہ عمران خان کا جو جارحانہ طرز سیاست ہے وہ نہ صرف اداروں بلکہ سیاسی جماعتوں کو بھی آپس میں گتھم گتھا کیے ہوئے ہے۔ اور یہ عمران خان ہی کی سیاست ہے کہ اب سپریم کورٹ کے جج بھی آپس میں دست و گریباں ہیں۔ اور آج جو کچھ ناظرین سپریم کورٹ میں ہوا، دو جج صاحبان جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس منیب اختر صاحب وہ بالکل آمنے سامنے ہی آ گئے۔ اور ناظرین، یہ سپریم کورٹ کا جو ڈیکورم ہے ایسا ہے، وہ سامنے جج صاحبان نے جو کچھ بھی کہنا ہوتا ہے، بے شک وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے بارے میں ہی کیوں نہ کہیں، لیکن انہیں کہنا سامنے کھڑے وکیل کی طرف ہی ہوتا ہے۔ یعنی جس طرح پنجابی میں ہم کہتے ہیں کہ سنانا نو نو تے کہنا تی نو، یعنی بیٹی کو کہہ کے اپنی بہو کو سنانا، یہ سپریم کورٹ کا ڈیکورم ہے۔ آج بھی جو ریمارکس دیے بڑے تیز ریمارکس تھے جناب جسٹس منیب اختر صاحب کے اور اسی طرح جسٹس جناب مندوخیل صاحب کے۔ کل جناب جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے اگرچہ معاملے کو کافی حد تک ٹھپ دیا تھا، کلوز کر دیا تھا، جب انہوں نے اٹارنی جنرل سے یہ کہا تھا کہ 3-2 کا فیصلہ ہے یا 4-3 کا فیصلہ ہے، یہ ہمارے چیمبر کا معاملہ ہے۔ یہ جج صاحبان آج اپنے چیمبر میں بیٹھ کے اس حوالے سے بات کریں گے، لیکن ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ الیکشن کمیشن آگے کر سکتا ہے یا نہیں۔ لیکن آج جسٹس جمال مندوخیل جو ہیں، جب سماعت کا آغاز ہوا تو کافی بدلے نظر آئے، بالکل ایسے ہی لگا جیسے پی ڈی ایم کی زبان بول رہے ہوں۔ تو ناظرین، جب سپریم کورٹ کی سماعت کا آغاز ہوا تو بڑا خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ آج سپریم کورٹ کے 5 جج جو ہیں وہ یکسو ہو کر اس نقطے پر سماعت کو آگے بڑھائیں گے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ڈیٹ آگے کی ہے الیکشن کے حوالے سے، یہ اس کا اختیار تھا یا نہیں۔ ناظرین، آج جو ہونے والی سماعت تھی اس کا احوال کچھ اس طرح سے تھا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا انتخابات ملتوی کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کی دائر درخواستوں کی سماعت کے موقع پر بینچ کے معزز جج جناب جسٹس جمال مندوخیل کے 1 مارچ کا فیصلہ 4-3 کے تناسب سے ناقابل عمل ہونے اور اس کے بعد کی عدالتی کارروائی بابت اہم ریمارکس سامنے آئے، اور انہوں نے کہا کہ 4 ججز نے پی ٹی آئی کی درخواستیں خارج کیں۔ ہمارے حساب سے فیصلہ 4 ججز کا ہے۔ چیف جسٹس نے آج تک آرڈر آف دی کورٹ بھی جاری نہیں کیا۔ جب آرڈر آف دی کورٹ نہیں تھا تو صدر مملکت نے الیکشن کی تاریخ کیسے دی، الیکشن کمیشن نے شیڈول کیسے دیا؟ اور انہوں نے کہا کہ میں مزید وضاحت کرنا چاہتا ہوں، 1 مارچ کا فیصلہ 4-3 کا تھا، 3-2 کا نہیں۔ جب 4 کا فیصلہ ہو تو 3 کا فیصلہ اقلیت میں چلا جاتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے کس حکم کے تحت فیصلے پر عمل درآمد کیا؟ الیکشن کمیشن کے وکیل سجیل سواتی نے عدالت کو بتایا کہ کمیشن نے فیصلے کے پیراگراف 14 اور ابتدا کی سطروں کو پڑھ کر عمل کیا، جس پر جسٹس جناب مندوخیل نے سوال اٹھایا کہ کیا آپ نے مختصر حکم نامہ دیکھا تھا؟ سجیل سواتی نے موقف اپنایا، ممکن ہے کہ ہمارے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہو۔ جسٹس منیب اختر نے اس موقع پر الیکشن کمیشن کے وکیل سے پوچھا کہ کیا مختصر حکم نامے میں لکھا ہے کہ فیصلہ 4-3 کا ہے؟ 1 مارچ کے اختلافی نوٹ میں کہیں نہیں لکھا کہ فیصلہ 4-3 کا ہے۔ اختلاف رائے جج کا حق ہے، یہ اقلیت کسی قانون کے تحت خود کو اکثریت میں ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ کھلی عدالت میں 5 ججز نے مقدمہ سنا اور فیصلے پر دستخط کیے۔ دونوں ججز کا احترام ہے، مگر اقلیتی فیصلہ اکثریتی فیصلے پر غالب نہیں آ سکتا۔ قانون واضح ہے کہ اقلیتی فیصلے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ الیکشن کمیشن کے وکیل سیکورٹی کی عدم دستیابی بابت 8 فروری کے لیٹر پر انحصار کر رہے ہیں۔ عدالت نے 1 مارچ کو اپنا فیصلہ دیا۔ کیا الیکشن کمیشن کو فروری میں خیال تھا کہ اکتوبر میں الیکشن کروانا ہے؟ اگر اکتوبر میں الیکشن کروانا تھے تو صدر کو 30 اپریل کی تاریخ کیوں دی گئی؟ جسٹس جناب مندوخیل نے اس موقع پر ایک دفعہ پھر وکیل الیکشن کمیشن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ مختصر حکم نامے میں لکھا تھا کہ اختلافی نوٹ لکھے گئے ہیں، اور اختلافی نوٹ میں واضح لکھا ہے کہ جسٹس یحییٰ افریدی اور اطہر من اللہ کے فیصلے سے متفق ہیں۔ کیا جسٹس یحییٰ افریدی اور جسٹس اطہر من اللہ کے فیصلے ہوا میں تحلیل ہو گئے؟ تفصیلی فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن کا موقف کیا ہے؟ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس منیب اختر کے ان 2 تیز ریمارکس پر انہیں ٹوکتے ہوئے کہا کہ جو معاملہ چیمبرز کا ہے اسے وہاں ہی رہنے دیں۔ اٹارنی جنرل اس نقطہ پر اپنے دلائل دیں گے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے الیکشن کمیشن کے وکیل کو کہا کہ جسٹس منیب اختر کے سوالات نوٹ کر لیں، پہلے اپنے دلائل مکمل کریں، پھر ان سوالوں کے جواب دیں۔
ان کے علاوہ بھی بہت سارے سوالات ہیں۔ واضح رہے کہ کیس کی سماعت چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ کر رہا ہے۔ تو ناظرین، ایک طرف یہ عمران خان کی سیاست کا کمال ہے کہ ادارے بھی آپس میں دست و گریباں ہیں، سیاسی جماعتیں بھی آپس میں دست گریباں ہیں، لیکن ایک اور بڑا پہلو اہم ہے کہ مسلم لیگ نون کا بھی ہمیشہ سے یہ طرح امتیاز رہا ہے کہ جب بھی مسلم لیگ نون کی حکومت آتی ہے کہ ججوں میں پھوٹ پڑنا، ججوں میں جناب فارورڈ بلاک بننا، یہ عام سی بات ہے۔ لیکن یہ بھی ہمارے سیاسی کلچر کا ایک اہم موڑ سمجھا جاتا ہے کہ جب بھی مسلم لیگ نون کی حکومت ہو تو مسلم لیگ نون والوں کو سمجھ ہے کہ ججوں کو استعمال کیسے کرنا ہے، ججوں سے کیسے کام لینا ہے، اور یہی نہیں بلکہ مسلم لیگ نون کی مجموعی جو سیاسی تاریخ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ سپریم کورٹ پہ چڑھائی کرنا ہو یا ججوں میں فارورڈ بلاک بنانا ہو یا پھر جسٹس ملک قیوم جیسے ججوں سے اپنے مخالفین کے خلاف فیصلے لینا ہو، یہ کام صرف مسلم لیگ نون ہی احسن طریقے سے کر سکتی ہے، چونکہ مسلم لیگ نون جتنا عبور رکھتی ہے ججوں کی جو فطرت ہے اس حوالے سے کسی اور جماعت کو یہ مقام حاصل نہیں ہے، لیکن مسلم لیگ نون کو یہ کمال بھی حاصل ہے اور اس وقت ان کو جمال بھی حاصل ہے، کیونکہ ماضی میں انہیں سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کا قرب حاصل رہا، اور جس بے دریغ طریقے سے مسلم لیگ نون نے سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کا استعمال کیا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ اب یہ تو کہیں کہیں ہی ہوتا ہے کہ آپ کی اپیل ٹائم بارڈ ہوگی ہو، آپ اپنی سزاؤں کے خلاف اپیل بھی نہ کر سکے ہوں، لیکن ملک کا چیف جسٹس از خود نوٹس لے یا اس کے سامنے ایک درخواست آ جائے اور پھر میاں نواز شریف کے جناب ٹائم بارڈ مقدمے سارے ختم کر دیے جائیں۔ یہ چیف جسٹس افتخار چودھری کا ہی کمال تھا، اور اس وقت چیف جسٹس افتخار چودھری کے جو مخالفین ہیں کہا کرتے تھے کہ جناب سپریم کورٹ کو انہوں نے مسلم لیگ نون کا سیکریٹریٹ بنا دیا، بالکل اسی طرح جس طرح آج کل عمران خان کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان مسلم لیگ نون کا سیکریٹریٹ ہے۔ تو ناظرین، یہ ایک سیاست کا طرہ امتیاز سمجھیں یا مسلم لیگ نون کی مہارت سمجھیں۔ ابھی کل ہی انہوں نے مسلم لیگ نون نے اپنے ساتھی جو اتحادی ہیں پی ڈی ایم کے لوگ، ان کے ساتھ مل کر چیف جسٹس کے سو موٹو اختیارات پہ قدغن لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس حوالے سے وہ لیجسلیشن بھی کر رہے ہیں، قانون سازی کر رہے ہیں۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے کہ سو موٹو کا سب سے زیادہ فائدہ پاکستان کی تاریخ میں مسلم لیگ نون کو ہوا ہے، اور یہ بھی پاکستان کی تاریخ ہے کہ جب مسلم لیگ نون کی حکومت ایسے ترامیم لاتی ہے، ایسے ہتھ کنڈے استعمال کرتی ہے، تو ایسے ہی ترامیم پھر بعد میں اسی کے گلے کی ہڈی بن جاتی ہیں۔ اب وہ ترامیم کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس ہے وہ آج خود نوٹس نہیں لے سکے گا، اور کل کلاں کو جب انہیں یہ ضرورت پڑے گی کہ چیف جسٹس آف پاکستان اکیلا ہی نوٹس لے سکتا ہے، اور پھر بھی مسلم لیگ نون جو ہے وہ بڑی کمال مہارت سے موم کی ناک کی طرح قانون کو اور آئین کو موڑ لے گی، اور پھر یہ دوبارہ اختیار جو ہے کسی نہ کسی چیف جسٹس کے پاس چلا جائے گا۔ لیکن چونکہ اس وقت مسلم لیگ نون کا مفاد اس میں ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس سو موٹو کا اختیار جو ہے وہ کلی طور پہ نہ ہو، اس لیے ترامیم میں کہا جا رہا ہے کہ 3 جج جو ہیں وہ مل کے فیصلہ کریں گے کہ سو موٹو لینا ہے یا نہیں۔ اب چونکہ ایسا معاملہ نہیں ہے، حالانکہ سال بعد جو ہے کہا جا رہا ہے کہ صورتحال بدل بھی سکتی ہے، لیکن مسلم لیگ نون نے ہمیشہ اپنی ناک سے آگے کبھی نہیں سوچا۔ وہ موقع دیکھتے ہیں اور اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد آنے والے حالات پہ خود کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر جب حالات جیسے پیدا ہوتے ہیں خود کو اس کے مطابق ڈھال لیتے ہیں۔ اب آج کل کے حالات جو ہیں وہ سو موٹو سے ان کو خوف آتا ہے کہ کہیں سو موٹو کے تحت الیکشن نہ ہو جائیں، نہ صرف مسلم لیگ نون کو بلکہ پوری پی ڈی ایم کو اور ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی الیکشن سے اس وقت خوف آتا ہے، کیونکہ الیکشن ہو تو ان کو یہ ڈر ہے کہ عمران خان جیت جائے گا، اور عمران خان اگر جیت گیا تو عمران خان کا نعرہ ہے کہ وہ قانون کی حکمرانی قائم کریں گے، اور قانون کی حکمرانی قائم ہو جائے تو پھر تقریباً پوری پی ڈی ایم جو ہے وہ آپ کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے نظر آتی ہے۔ تو ناظرین، سپریم کورٹ میں اب بالکل واضح صورتحال ہے کہ ججز ایک دوسرے کے سامنے ہیں، اور چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب بیچ میں نہ آتے تو ایسا لگتا تھا کہ دونوں جج صاحبان جو ہیں وہ اچھی خاصی، جس طرح پارلیمنٹ میں گزشتہ روز رانا تنویر نے گفتگو فرمائی، اس سے پہلے رانا ثناء اللہ صاحب جو خیر روزانہ ہی گل کھلاتے ہیں، اس سے پہلے اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی ایسی ہی گفتگو فرما چکے ہیں۔ تو ناظرین، دیکھتے ہیں کہ اب اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، لیکن سپریم کورٹ کے ججوں کا آپس میں لڑ جانا کوئی نئی بات نہیں، اس سے پہلے اس سے بھی زیادہ خوفناک مسلم لیگ نون کے ہی دور حکومت میں ہو چکا ہے۔ سپریم کورٹ پہ حملہ بھی ہوا، دو سپریم کورٹ بھی بنی، 2 چیف جسٹس بھی سپریم کورٹ میں بیک وقت بیٹھے دیکھے گئے، اور 2 چیف جسٹس اپنی اپنی عدالتوں میں بیٹھ کر ایک دوسرے کے آرڈر جو ہے ان کو کالعدم بھی قرار دیتے ہوئے دیکھے گئے۔ یہ مسلم لیگ نون کا ہی کمال تھا۔ اس دور حکومت میں آپ دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے
وہ تاریخ میں نیا ریکارڈ کون سا اپنے نام کرتی ہے۔